اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے ساتھیوں کا آج نوٹیفیکیشن ہونا تھا، نہیں ہوا۔ بہت سے ساتھی اس وقت پریشان ہوں گے، اور ظاہری بات ہے سوال جواب اور وہ چل رہا ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے۔ تو آج وہ لیٹر ڈرافٹ کر لیا ہم نے، کیونکہ ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے کنونشن کرنا تھا حکومت کے حق میں، اور لیٹر میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جو ڈرافٹ ایک میرے سے شیئر کیا گیا تھا، اور ظاہری بات ہے وہ کمٹمنٹس تھیں اس کے حوالے سے، جس میں ہمارے سپرنٹینڈنٹس کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ یو ڈی سی کا جو ہے 14 کی جگہ 13 لکھا گیا ہے۔ دیگر جو ساتھی ہیں اس کے اندر کے الاؤنسز پچھلے اسکیل کا، وہ تو انعاملی کمیٹی بھی بنے گی، ہم اس میں کریں گے۔ تمام منسٹرز کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو بھی لکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ڈی آر اے اور ٹائم اسکیل کا مزید جو ساتھی ہیں اس حوالے سے ابھی بھی بتاتا چلوں کہ آفس میں اپنے بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ مردم شماری ہم کروانے کے لیے جا رہے ہیں، پاپولیشن سینسس۔ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے باس بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں زیب صاحب۔ یہ ٹیم ہے کہ جو مجھے تھوڑا سا ریلیکس بھی کر دیتی ہے، آپ کے حوالے سے میں گھوم پھر بھی رہا ہوتا ہوں۔ یہ وہ ٹیبلٹس ہیں، آن لائن انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ سینسس کروانی ہے پہلی دفعہ، تو دفتری کام بھی ساتھ ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر سے ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور ملازمین کو یہ سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ جو گھروں میں بیٹھ کے کوئی کمپیوٹر آپریٹر ہے، کوئی ڈیفنس پیڈ کی بات کر رہا ہے یا دوسرے کا، جی قصور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ عملی طور پہ احتجاج میں نہیں آتے، اور حکومت بھی اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے جی پوسٹ آفس والوں بھی سارے کے سارے اس انسٹنٹ اپ گریڈیشن کے اندر موجود ہے۔ تمام ساتھیوں کے لیے میسیج ہے۔ اور رات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا لیٹ نائٹ میں نے جی پی ایم پیکج والوں کا انشاءاللہ تعالی صبح نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اصل یہ ذہن میں رکھیں کہ تنخواہوں کی تفریق اور جو ہمارا تھا پے سکیلز کے اندر جو ڈیفرنس تھا، بہت اچھی طرح سے ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرتے اگر، تو حکومت پھر کیا کرتی ہے اس حوالے سے۔ خاص طور پہ جو ہمارے میجر ایشوز تھے، الاؤنسز، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، اس کے حوالے سے بھی 7,21,000 ڈپرائیوڈ امپلائیز ہے پنجاب کے۔ آپ کے سیکریٹریٹ کے اندر ایک دفعہ پھر سے ان کا رننگ کے اوپر کیا گیا ہے۔ متحد ہوتے تو یہ صوبوں سے کام شروع ہی نہ ہوتا، ڈپرائیوڈ امپلائیز کو دیا جاتا، اور وفاق میں ہم نے تمام صوبوں سے ساتھیوں کو مل کے اکٹھا کیا تو ڈپرائیوڈ امپلائیز کو یہ الاؤنس ملنا شروع کیا۔ مگر تمام 7,21,000 صوبائی ملازمین کے ناک کے نیچے سے جو ہے وہاں پہ رننگ پہ ہوا، نو ڈاؤٹ کہ وفاق کے اندر بھی ہوا، اور ہم دوبارہ سے اس حوالے سے پروٹیسٹ کے اوپر آلریڈی ہیں۔ تمام ملازمین، خواہ وفاق کی ٹیچنگ کمیونٹی ہے، نان ٹیچنگ کے ہیں ہمارے ساتھی، ایجوکیشن کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ جو لاسٹ 11 بجے بھی بیٹھے تھے احتجاج سے ایک دن پہلے، جو چیزیں اس کے اندر تھی وہ انکارپوریٹ نہیں کی گئی۔ فائنل ڈرافٹ جو بنا تھا، ظاہری بات ہے میرے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھوں اور کہوں کہ اس کے سامنے سگنیچر کریں۔ جو چیزیں تھیں اس میں نہیں ہیں، وہی تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا، اور وہ تحفظات دور نہیں ہوں گے۔ تو ہر صورت میں احتجاج کی کال دی جائے گی، اور کنونشن اسی صورت کے اندر انشاءاللہ تعالی ہوگا جب یہ چیزیں جو ہے من و ان جو ہماری کمٹمنٹ تھی اس کے مطابق کی جائے گی۔ تو باقی فیصلہ ملازمین نے کرنا ہے۔ میں تو لازمی پروٹیسٹ کی کال دوں گا، ایک دفعہ پھر سے نکلوں گا، چاہے کتنے بھی سخت حالات ہوں۔ اور میرے خیال میں ملازمین نے، یا میں نے جو ایک احتجاج کی کال دی تھی 8 نومبر کی، جب پورا اسلام آباد پیک ڈاؤن تھا، سیلڈ تھا،
اس کے 10 بندے لگانے ہیں وہ بھی دفعہ 144 جو ہے نافذ تھی اور ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک ایکسٹینڈ کیا ہوا تھا. اس وقت بھی میں اپنے امپلائیز کے لیے نکلا تھا. اس سے زیادہ سخت حالات نہیں آ سکتے, ہم پھر بھی نکلیں گے. ابھی وفاقی وزراء کو بھی ہم نے اس حوالے سے اعتماد میں لینا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو حکومت اور ملازمین کو آمنے سامنے جو ہے لانا چاہتے ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے لگوانا چاہتے ہیں. یو ڈی سی بالکل 14 تھا, اس کے اندر جو ہماری کمٹمنٹ تھی انہوں نے اس کو 13 کیا ہے. کوئی ٹائپنگ مسٹیک نہیں ہے, تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ ہونا ہے. کچھ ساتھیوں کو یہ ایشو ہے, جو ظاہری بات ہے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں, کہ یہ تو بہت زیادتی ہے اور ناانصافی ہے کہ اپ گریڈیشن صرف محروم ملازمین کو دی جا رہی ہے. اگر 1 ٹائم یا 2 ٹائم ہے تو وہ صوبوں کے اندر بالکل اسی طرح سے دی گئی تھی کہ جو 40% سے کم تنخواہیں لے رہے تھے. کاش کہ جو 14 لاکھ میں سے 11 لاکھ ملازمین ڈبل تنخواہیں لے رہے تھے وہ بھی باقیوں کے لیے یہ لکھتے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں تنخواہیں ڈبل مل رہی ہیں, ان کو بھی دی جائیں. اتفاق اتحاد کا مظاہرہ ہوگا تو یہ چیزیں چلیں گی. 4 بجے چھٹی کر کے لوگ پہنچ چکے ہوں گے. میں بتانا نہیں چاہتا تھا مگر ابھی بھی یہاں پہ ہیں تو اپنی ڈیوٹی بھی اسی طرح سے سر انجام دی جا رہی ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں. اور اگر میں کوئی کمی کوتاہی کرتا ہوں تو یہ 2 بھائی, یہ 2 ساتھی بیٹھے ہوئے ابھی بھی اپنے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں جو میرے حصے کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں مگر کام سفر نہیں ہوتا ہے. جو باہر کے میرے ذمے کے کام ہیں یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم سینسس کروا رہے ہیں, مردم شماری پورے پاکستان میں ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں, اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس چیز کو میں آگے لے کے نہیں چلوں گا. 20 تاریخ کو میں نے چھوڑنا تھا مگر یہ اپ گریڈیشن کا جو میرا ایک تحریری ایگریمنٹ بھی ہوا ہے, جب تک یہ مسئلہ میری مرضی کے مطابق جو ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی یہ حل نہیں ہوتا, انشاءاللہ تعالی لیڈ بھی کریں گے, اس مسئلے کو حل بھی کرائیں گے. چاہے اس کے لیے پہلے بھی میں نے کہا تھا جیل جانا پڑے, نوکری سے جاتے ہیں, کچھ جائز آئینی مطالبات ہیں ہمارے, یہ ذہن میں رکھیں. ہر فورم کے اوپر منسٹرز ہوں, بیوروکریٹس ہوں, سارے کے سارے یہی کہتے ہیں مگر عادت سے مجبور, عادتیں چینج کروائیں گے اور عادتیں ان کی اسی صورت میں چینج ہوگی جب غیرت کھائے گا ملازم, بے حسی کو دور کرے گا اور عملی طور پہ جب کال دی جائے گی باہر نکلے گا. لاکھوں ملازمین میرے سے تو کالیں سنبھالی نہیں جا رہی ہیں اپنے دوستوں کی, اس کا کیا بنا, اس کا کیا بنا, اس کا کیا بنا. تو احتجاج میں آئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ اس کا کیا بنا. نیکسٹ جو بھی ہوگی, اگر میری مرضی کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہوتی تو میں کبھی بھی احتجاج پہ نہ جاتا اور وہ بھی مجھے اٹھا کے ذلیل کرتے کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی, تم پھر احتجاج پہ کیوں آئے ہو. میرے ساتھ جو آخری رات تک کمٹمنٹ تھی, جو ڈرافٹ تھا, انشاءاللہ تعالی اس کا پتہ بھی ہم کروائیں گے کہ کس نے شرارت کی ہے ملازمین کو ایک دفعہ پھر سے حکومت کے خلاف لانے میں. اس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. اور جب تک یہ اپ گریڈیشن نہیں ہو جاتی جس طرح سے ہم نے ایگری کیا تھا, ایگری یہ ہوا تھا کہ اسسٹنٹ 1 ٹائم جو ہے جائے گا, بے شک 16 میں ریگولر نہ کریں, سپرنٹینڈنٹ 1 ٹائم جائے گا, بے شک ریگولر نہ کریں. اور یہ چیزیں ہم نے انشاءاللہ تعالی کروانی ہیں. گریڈ 1 سے لے کے 5 اور جو دیگر بھی ساتھی ہیں ان کو بھی جو نیا اسکیل ملے گا اس کے ساتھ پرکس اینڈ پریویلیجز ملے گی اور وہ ہم نے کروانا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں, اس میسج کو شیئر بھی کریں.